روزہ اور 31 مارچ سن 2024 انشاءاللہ تعالی دعائے افطار جاری اور ساری تمام اس ویلے بیرون ملک سننے والے تمام سنگی ساتھی جڑے سارے امریکہ موجود نے، کینیڈا، مسقط، دبئی، سعودی عرب اور انگلینڈ کی سرزمین تے راول پنڈی، اسلام آباد، لاہور، فیصل آباد، کوٹارا، کشن بصیرہ، اوکاڑا اور چکشفی اور جناب وہاڑی، میاں چنو، کیرو پکا کی سرزمین، خادوال، صادق آباد، ملتان، بہاولپور، دیگر مقامات تمام سنگی ساتھیوں، تمام ساڈے پیج تے ویورز موجود نے، سارا واسطے انشاءاللہ دعا افطار آج 20واں روزہ اور انشاءاللہ تعالی 31 مارچ سن 2024 آج اسی افطاری تے موجود ہیں ساڈے پیر بھائی محمد مدثر صاحب، محمد ترک صاحب اور جناب تمام انہاں دے خان وعدہ دوست احباب چودھری اکرم صاحب دے عزیز اور تمام دوست احباب سنگی ساتھی اسی دعا افطار دے سائیوال دی سرزمین بلال کالونی آج انہاں دے گھر آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ساڈا ادھر آنا انہاں واسطے ساڈے واسطے رحمت و برکت برائے انشاءاللہ تعالی، اور بے شمار افطاری دا سامان بھی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انہاں نو اپنی رحمتاں نعمتاں نال نوازے، ٹھیک ہے جی۔ میرے والد پاک کے خلیفہ مجاز ماسٹر محمد رمضان صاحب وہ بھی جامعہ حاضہ کے خطیب ہمارے چراغیہ کے انشاءاللہ تعالی وہ بھی سارے نال موجود نے۔ آج دی خصوصی نشست دے اندر انشاءاللہ قرآن پاک دی آیت مقدسہ سورہ نور آیت نمبر 10 اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مقدسہ دے اندر سورہ نور آیت نمبر 10 ارشاد فرمایا پھر میں نے کہا کہ تم اپنے رب سے بخشش طلب کرو، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی استغفار پڑھو۔ صوفیہ کرام نے اس میں استغفار کا ذکر کیا گیا کہ بے شک تم اس میں فرمایا فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا، یعنی استغفار کی قسم ہے کہ بخشش طلب کرو، یعنی اس آیت مقدسہ دے اندر، اس آیت مقدسہ دی روشنی دے اندر اسی آیت مقدسہ میں آیت نمبر 11 اور 12 میں آگے بھی ارشاد ہوا، انشاءاللہ تعالی آگے چل کے میں انشاءاللہ تعالی عرض کردہ ہوا۔ اس آیت مقدسہ سورہ نور پارہ اور آیت نمبر 10 میں ارشاد ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ پھر میں نے کہا تم اپنے رب سے بخشش طلب کرو، یعنی ہر ویلے استغفار پڑھو۔ اے واقعہ کیوں رونما ہویا کہ جب نبی حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے اندر، اس دور کے اندر قحط پڑیا، بارش نہ ہوئی اور خشک سالی ہو گئی، لوگ جڑا پھر مرن لگے، مویشی مرن لگے اور قوم تباہ ہونے لگی، برباد ہونے لگی۔ پھر انہوں نے کہا بھی ان کی کریے، تو اس ویلے اللہ دے نبی نے اس ویلے اللہ تعالیٰ دی آیت مقدسہ نازل ہوئی، پھر اس اندر ارشاد فرمایا گیا کہ تم اپنی بخشش واسطے طلب کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بھی کرو کہ وہی بخشنے والا مہربان ہے، اور ادھر استغفار پڑھو۔ یعنی اس ویلے اے بات واضح ہوئی کہ او جڑے بندے سن حضرت نوح علیہ السلام دے دور دے اندر، انہاں نو خشک سالی ہوئی، بارش نہ ہوئی، مویشی مرن لگے، خشک سالی ہو گئی، قحط پڑن لگیا، تو انہوں نے کیا کہ اس ویلے استغفار پڑھو، توبہ کرو اپنی گناہاں تو، اللہ تو بخشش طلب کرو، اللہ تے بارگاہ وچ استغفار پڑھو اور بخشش طلب کرو۔ ایک قرآن پاک دے اندر اللہ پاک نے فرمایا اگر تسی اللہ دی بارگاہ وچ بخشش طلب کرو گے، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ استغفار پڑھو گے، تو پھر اس آیت مقدسہ دے اندر سورہ نور دے آگے 11ویں آیت کے اندر ارشاد ہوا یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر یہ کی ہوئے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ تم پر بڑی زوردار بارش بھیجے گا۔
اللہ تبارک و تعالی آیت مقدسہ دے اندر آگے فرماندا ہے پھر اور تواڈے اوتے اللہ تعالی بارش بھیجے گا، یعنی اور تہاڈا قحط اور خشکسالی ختم ہو جانی. یعنی اگرچہ اسی اللہ تعالی دی بارگاہ وچ بخشش طلب کران گے، استغفار پڑھاں گے، اپنے گناہاں تو توبہ کران گے، اپنے گناہاں تو توبہ کر کے اودی بخشش طلب کران گے، تو اللہ تبارک و تعالی ساڈے اوتے یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تبارک و تعالی پھر ساڈے اوتے زوردار بارش بھیجے گا جیڑی سارے گناہاں نو بھی دھو دے گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی کچھ کے سالی اور قحط نو بھی ختم کر دے گی. پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے اسی آیت مقدسہ دے اندر 12ویں آیت دے اندر فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ تبارک و تعالی فرمایا کہ اور وہ تمہاری مدد میں اتنی کرے گا، اگر تم استغفار کرو گے، بخشش طلب کرو گے، تو وہ تمہاری اتنی مدد کرے گا کہ تمہارے مال میں بھی برکت دے گا، تمہاری اولاد میں بھی برکت دے گا، اور تمہارے باغات میں بھی برکت دے گا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. یعنی الغرض کہ اللہ تبارک و تعالی اتنی نعمتوں تو نوازے گا کہ کس وجہ تو کہ اگر اسی اور اللہ تعالی دی بارگاہ وچ بخشش طلب کران گے، اللہ تعالی دی بارگاہ وچ استغفار پڑھاں گے، اللہ تعالی دی بارگاہ وچ اپنی گناہاں تو توبہ کران گے. حضرت مولا مشکل کشا کی بارگاہ دے اندر ایک بندہ حاضر ہویا، وہ بڑا بیمار سی، صحابہ سارے بیٹھے سن اور مولا مشکل کشا بھی تشریف فرما سن. انہیں آ کے عرض کی تھی کہ حضور میرے واسطے دعا کرن کہ جناب سرکار میں بڑا بیمار ہاں. سرکار نے فرمایا مولا مشکل کشا شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجل کریم نے فرمایا کہ پھر تسی استغفار پڑھو. اسی ویلے ایک بندہ آیا جی میرا کاروبار نہیں چل رہا، تسی میرے واسطے دعا کرو. آپ نے فرمایا استغفار پڑھو. پھر ایک بندہ آیا جی میرے گھر بڑا جادو ہے، سیب ہے، بندش ہے، آپ نے فرمایا استغفار پڑھو. حال کر جو بھی بندہ آتا آپ استغفار دس دے. تو آپ صحابہ بیٹھے سن، بندے چلے گئے، پہلا شام دا ہو گیا. عرض کی تھی مولا مشکل کشا آپ کی بارگاہ کوئی بیمار آ رہا ہے استغفار، کوئی پریشان آ رہا ہے استغفار، کوئی عصیب زدہ آ رہا ہے تو تسی استغفار دس رہے ہو، یعنی الغرض کوئی بھی آ رہا ہے استغفار دس رہے ہو. حضرت مولا شیر خدا نے فرمایا کہ تسی نہیں پڑھیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر فرمایا پھر میں نے کہا کہ تم اپنے رب سے بخشش طلب کرو، بے شک وہ بخشنے والا ہے. یعنی استغفار پڑھو، پھر وہ تم پر اپنی زوردار بارش بھیجے گا، پھر تمہارے اس پر اتنا اللہ تبارک و تعالی مدد کرے گا کہ تمہارے اموال میں، تمہاری اولاد میں برکت فرما دے گا، تمہیں باغات دے گا، تمہاری نہریں جاری کر دے گا، یعنی تمہارے مالوں میں جانوں میں برکت عطا فرمائے گا. جب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے تو ہر چیز کا علاج استغفار میں ہے، بیماری کا علاج استغفار میں ہے اور مال کا، کاروبار کا، قحط کا، بارش نہ ہونے کا اور نقصانات کا علاج استغفار میں ہے. تو آج اس 20واں روزہ تمام سننے والے ویور سنگی ساتھی ہے، آج اس بات سے یہ واضح ہو گئی کہ قرآن پاک کی سورہ نوح کی آیت نمبر 10، آیت نمبر 11، آیت نمبر 12 سورہ نوح دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا، اس آیت مقدسہ دی روشنی دے اندر سانو ایک گل پتہ چل گئی کہ اگر آپ سے بیمار ہوئیے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ استغفار پڑھیے. اگر اور مولا مشکل کشا کا فرمان بھی جاری ہویا، اور اگر اسی پریشان ہوئیے تو جب بھی استغفار ہی پڑھیے. اور اگر اسی پریشان ہوئیے، جادو ہویا، سیب ہویا، بندش ہوئی، کوئی بھی پریشانی آئی ہے تو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ بخشش طلب کریے، اپنے گناہوں تو توبہ کریے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے گا. تو لہذا تمام ویور، تمام بیرون ملک اور اندرون ملک سننے والے سنگی ساتھی ساڈے پیج سے جو آج گل ہوئی ہے اور دعا افطار دے اندر آیت مقدسہ دی روشنی دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سانو سارا نو اپنی گناہوں تو معافی اور اللہ تعالیٰ دی بارگاہ بخشش طلب کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ تہاڈی میری بخشش فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ افطار دا وقت بالکل نیڑے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تہاڈی میری اپنی رحمتاں نعمتاں عطا فرمائے. دعا کردے ہاں اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ پاک، ہم نے جو آیت مقدسات سنی
اس آیت مقدسہ کی روشنی میں سورہ نور میں اے اللہ پاک ہم تجھ سے بخشش طلب کرتے ہیں، اے اللہ ہماری صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما، اے اللہ ہماری بیماریاں دور فرما، اے اللہ تیرے کرم کے طلبگار ہیں ہم پہ کرم فرما، اے اللہ تیرے فضل کے طلبگار ہیں ہم پہ فضل فرما، اے اللہ ہمارے جو افطاری کروائیہ ہمارے محترم درک صاحب، ہمارے مدثر صاحب، ان کا خانوادہ، چودھری اکرم صاحب کا خانوادہ اور دیگر، یا الہ العالمین ان پر اپنی رحمتیں فرما، ان کے گھر والوں کی خیر فرما، ان کو دونوں جہاں کی برکتیں رحمتیں نعمتیں عطا فرما۔ اے اللہ کریم ہمیں افطار پہ یہاں پہ بلایا، انہوں نے محبت کا اظہار کیا، اے اللہ کریم کو خوشیاں عطا فرما۔ جتنے بھی ہمارے بیوت اس وقت سعودی عرب کی سرزمین پہ، انگلینڈ کی سرزمین پہ، کینیڈا، امریکہ، مسقط، دبئی اور پاکستان میں راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور، فیصل آباد، کوٹادہ، کچن اڈا، بصیرہ، اکاڑا، خانے وال، میاں چنو، بہاڑی، صادق آباد، ملتان، بہاولپور، کیرول بکا، دیگر مقامات میں ہمارے پیر بھائی پیر بہنیں اور دیگر ہمارے تمام ویور جو ہمارے پیج پہ سن رہے لائیو دعا میں شامل ہیں، اے اللہ کریم سب کی نیک آداب پوری فرما، ہمارے ٹوٹے پھوٹے روزے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس ماہ مقدس کے بقیہ روزے بھی رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کائنات 20واں روزہ اعتکاف میں لوگوں نے بیٹھنا، ہماری بہو بیٹیوں نے اپنے گھروں میں جو بھی اعتکاف کی نیت سے بیٹھے اور بیٹھی ہیں اور ارادہ کیا، اے اللہ کریم ان کے اعتکاف کو کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ کریم وہ تیری رضا کے لیے اعتکاف میں ہمارے تمام دوست احباب جو مساجد میں، آستانوں میں اور دیگر درس گاہوں میں جہاں کہیں بھی اے اللہ کریم اعتکاف کر رہے ہیں ان کے اعتکاف کو قبول فرما۔ ہماری بیٹیاں، ہماری بھائی بہنیں جو اپنے گھروں میں اعتکاف کر رہے ہیں ان کے اعتکاف قبول فرما۔ اے اللہ کریم جو بہو بیٹیاں کو اے اللہ کریم نیک رشتے عطا فرما، غیب سے مدد فرما، اور جو گھروں میں بیٹھی انہیں اپنے گھروں کا کر دے، جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، سرکش اولاد کو تابع فرمان بنا دے، ہمیں ایک و نیک بنا دے، ہمیں مجسمہ اخلاق بنا دے، ہمیں بار بار مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرما، ہمیں گنبد خضرا کی ٹھنڈی ہوائیں نصیب فرما، ہمیں کربلا معلیٰ کی حاضری عطا فرما۔ اے اللہ کریم ہم سب کی جان، اولاد، مال، ایمان، علم، رزق میں برکت عطا فرما، اور جملہ ساتھی جو یہاں پہ گھر پہ حاضر ہیں اے اللہ کریم ان سب کی حاضری قبول فرما، ہم سب کی حاضری قبول فرما، اپنی رحمتوں سے نواز، کرم سے نواز، اہل خانہ کے صدقہ خیرات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے لیے ہم سب کے لیے رحمت و برکت بنا دے، کرم و فضل بنا دے، اہل خانہ کی تمام جائز مرادیں پوری فرما، ہم سب کی دنیاوی اور آخرت کی تمام مشکلیں آسان فرما۔ اے اللہ کریم خاص کر دعائے گئے سب بابطہ دعا بہت پریشان اے اللہ کریم قبلہ ماسٹر رمضان صاحب کی جو بھی دلیلہ خواہشات اور مشکلیں دور فرما، اور جو بھی نیک تمنائیں دعائیں اے اللہ کریم جو آزاد دلوں میں ہیں وہ پوری فرما۔ اے اللہ کریم تیرے اس ماہ مقدس کا صدقہ، اے اللہ کریم اولیاء کا صدقہ، تبع تابعین کا صدقہ، کملی والے آقا کا صدقہ، کوثر پاک کا صدقہ، اے رب کائنات ماں صاحب کی جو نیک حاجات اور جو دلوں میں نیک تمنائیں پوری فرما، ہم سب کی جان، اولاد، ایمان، علم، رزق میں برکت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وصحبہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ۔